اترتے ہیں اور نہ کسی بھی اخلاقی بنیاد پہ ان کا کوئی چلنا. یہ تو محض آپ کو پتہ ہے کہ حوصلہ کیسز ہیں. تو آج کورٹ نے جو آرڈر کیا ہے وہ کافی مضبوط آرڈر ہے اور ہم یہی توقع کر رہے تھے کیونکہ کیس میں کچھ ہے نہیں. دیکھیں کتنی بدقسمتی ہے کہ ایک شخص جو کہ ہمیشہ اپنے دور میں اس نے چاہے وہ شوکت خانم اسپتال ہو یا نمبر یونیورسٹی ہو انہوں نے ہمیشہ اس طرح کے سوشل کام کیے ہیں. اور جی ابھی میں اڈیالہ جیل سے آ رہا ہوں اور مسلسل ہم تقریباً وہاں پر کوئی 2.5-3 گھنٹے کھڑے رہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ جو ہے آپ نے دیکھا میڈیا کے اوپر چل رہی تھی جنرل فیض کے حوالے سے یا دیگر. تو مقصد ان کا یہ ہے کہ کوئی خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کم سے کم آ سکے. اس وجہ سے وہ روک رہے ہیں. فوکل پرسن انتظار بھائی ہیں ان کو بھی روک لیا. کسی بندے کو نہیں جانے دیا. ایک وکیل کو انہوں نے صرف جانے دیا سلمان صفدر کو کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ کیس کے حوالے سے بات کرتے ہیں لیگل بات کرتے ہیں اور وہ رستم کے اوپر ڈیفینیٹلی مصروف ہوتے ہیں. اور کیونکہ صحافی جب بات کرتے ہیں تو وہ اس وقت صحافیوں کے پاس تو نہیں کھڑے ہوتے کہ خان صاحب کیا ہوں کیونکہ وہ آگے جا کر پروسیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ خان صاحب کا موقف باہر نہ آئے. اور خان صاحب نے آج جو عندیہ دیا انہوں نے جو کہا ہے کہ فیض کی گرفتاری کے اندر جو ان کا دل ہے وہ یہ ہے کہ ملٹری ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کسٹڈی میں مجھے بھجوایا جائے. دیکھیں صرف اور صرف ان کا مقصد یہ ہے کہ اگر فیض کو اٹھاتے ہیں یا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو اٹھاتے ہیں یا کسی اور کو اٹھاتے ہیں کہ کسی صورت عمران خان صاحب کو توڑا جا سکے, کسی صورت عمران خان صاحب کو کمپرومائز کیا جائے. میں آپ کو واضح کہنا چاہتا ہوں کہ 88 لوگ ہمارے اس وقت بھی ملٹری کسٹڈی کے اندر ہے اور ان کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے, غیر انسانی رویہ کیا جا رہا ہے. ان کے ساتھ جو کچھ ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ان کو پتہ ہے یا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ 1 سال ہو گیا, 1 سال کے اوپر وہ فزیکل ریمانڈ کے اوپر جو کسی قانون نیب ہے نا, نیب کا 40 دن کا ریمانڈ ہے, باقی ہے نا ان کا روٹین میں 14 دن ہوتا ہے, کسی کا اس سے زیادہ ہوگا. لیکن یہ 1 سال سے فزیکل ریمانڈ کے اوپر ان کے فیصلے محفوظ کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ جو ہی ادھر سے اسٹے ختم ہو تو فوری فیصلہ سنا دیا جائے. نمبر 2 میں بات کرنا چاہوں گا کہ NOC ہو یا نہ ہو اب, کیونکہ NOC انہوں نے دی ہے اور NOC دینے کے بعد انہوں نے ہمارا جلسہ جو ہے وہ کینسل اگر کرنے کا کوئی ان کا پلان ہے تو PTI ہر صورت کرے گی. ہمارا ڈیسیجن ہے اس دفعہ کہ یہ پرامن احتجاج جلسہ جلوس ریلی ہمارا حق ہے. باقی جماعتیں اگر آ کر یہاں پر بیٹھ سکتی ہیں نا, جماعت اسلامی اور دوسری, تو ہمارا بھی حق ہے. تو ہم انشاءاللہ 22 تاریخ کو یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا. نمبر 3 بات یہ ہے کہ جو یہ ڈینٹونک یا دوسرے تیسرے جو آج بیانات دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ڈیجیٹل دہشت گرد تو آپ ہیں. آپ لوگوں نے جو 90 دن کا ٹائم تھا الیکشن نہیں کروائے, دھاندلی زدہ الیکشن کروائے, ڈاکہ ڈالا, لوگوں کو اغوا کیا, گرفتاریاں کی, چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا, اور اب آ کے لوگوں کو آپ ڈیجیٹل دہشت گرد کہہ رہے ہیں. رؤوف حسن کا مجھے دکھا دینا کہ کیا وہ جو اسکرین شاٹ چلا رہے ہیں کیا وہ جینون ہے, اور اگر جینون ہے تو اس کے اندر کیا اس نے ملک بیچنے کی بات کر دی ہے. یعنی آپ اپنے محب وطن پاکستانی شہریوں کو جو آپ کی مرضی کے مطابق نہ چلے وہ سارے غدار ہیں. اور آڈیو لیک کے کیس کے اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ آج کا, میں اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں آڈیو لیک کیا تھا کیس, کھوسہ صاحب کی اور بشرا بی بی صاحبہ کی ایک بات چیت جو ہے اسے لیک کر کے میڈیا پہ اچھالا گیا صرف اور صرف ہراساں کرنے کے لیے. اب ہوا کیا کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جسٹس ستار صاحب نے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ مداخلت نہ کی جائے اور انہیں میسج بھجوائے گئے کہ اگر وہ اس کیس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے تو نتائج بھگتیں گے. اور انہوں نے پھر کھلے عام بتا دیا کہ مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں. وہاں پر جناب پروٹیکشن کے لیے سپریم کورٹ کھڑی ہو گئی ہے کہ جناب وہ اس کے اوپر کارروائی مزید نہ بڑھائی جائے. تو لہٰذا یہ جو بی بی صاحب اور کھوسہ صاحب کی جو آپس میں بات کی تھی ہو سکتا ہے انہوں نے خود ریکارڈ کر کے میڈیا کے اوپر دی ہو. یعنی حد ہوتی ہے ظلم کی, حد ہوتی ہے کسی ایک چیز کی. القادر ٹرسٹ کیس لگے ہی نہیں ہے اور قاضی صاحب بیٹھ کے ریمارکس دے رہے ہیں. قاضی صاحب کو میں واضح کہنا چاہتا ہوں کہ مہربانی فرما کر PTI کے کیسز سے خود کو علیحدہ کریں. ہم عدم اعتماد کی درخواست دے چکے ہیں اور میں چیف الیکشن کمشنر کا بھی بتانا چاہتا ہوں, میرے حلقے کا وہ ووٹر ہے, اس کی بیوی نے بھی مجھے ووٹ دیا ہے, اس کے بچوں نے بھی مجھے ووٹ دیا ہے, اور میں نے اسے سینکڑوں کی لیڈ سے اسے گاؤں سے ہرایا کیونکہ اس نے پوری مخالفت کی ہے میری وہاں پر. ٹھیک ہے, تو یہ صورتحال ہے کہ اس وقت قوم کے ادھر کھڑی ہے, عوام کے ادھر کھڑی ہے, ان کے گھر والے کے ادھر کھڑے ہیں. یہ کہ یہ لاقانونیت ظلم کے اوپر نافذ جبر ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ آپ فی الفور, آپ اور تمام ممبران فی الفور
استعفیٰ دیں اور استعفیٰ دے کے گھر جائیں. آپ ملک کے اندر جو آپ نے ظلم کیا ہے, کمشنر راولپنڈی جو اس کا بیان ہے وہ ساری باتوں کی انڈورسمنٹ کر رہا ہے, اور انوار کاکڑ کی سٹیٹمنٹ بھی انڈورسمنٹ کر رہی ہے. اسی لیے تو کمشنر راولپنڈی کو کسی جگہ کے اوپر پیش نہیں کیا جا رہا, کیونکہ اگر پیش کیا جاتا ہے تو ان کا پردہ چاک ہوگا. اگر قاضی صاحب سچے ہیں, خود کو سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل درست ہیں, تو پھر پیش کریں. پھر کیوں نہیں پیش کیا جا رہا؟ کوئی سوال ہے؟ اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ حسن ایوب نے یہ کیا ہے, انہوں نے کہا کہ میں رپورٹر ہوں اور میں خبر یہ جینون ہے, جب سے فیض حمید گرفتار ہوئے ہیں عمران خان کا بی پی 180 سے نیچے آ ہی نہیں رہا. نہیں دیکھیں, وہ جو حسن ایوب ہے نا, میں اسے صحافی نہیں مانتا. وہ کس طرح سے نہیں مانتا؟ میں انہیں کہتا ہوں کہ اگر بھائی آپ نے لکھانا ہے تجزیہ نگار یا صحافی, تو پھر آپ ایسا کریں کہ آپ دونوں طرف ریمارکس دیں. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ غریدہ ہو یا یہ ہو کہ ایک جماعت کو ٹارگٹ کیا جائے. اگر آپ اعتراض ہے ہمارے اوپر, ہم نے کچھ غلط چیزیں کی ہیں تو ٹھیک ہے, آپ ہر روز بیٹھ کے فلانا اڈیالہ جیل کا چانسر, کبھی کوئی ٹویٹ کرتے ہو, کبھی کوئی اپنی جو ہے آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ زہر اگلتا ہے اور لکھے لکھائے ان لوگوں کو ٹویٹ آتے ہیں, کیونکہ یہ کسی کے ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ رپورٹر کے لبادے میں خود کوڑے ہوئے, خود کو سمجھتے ہیں کہ ہم صحافی اور کہیں گے اور ہمیں عزت دیں گے. ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھو نا, جو ٹویٹ کرتے ہیں نیچے لوگ گالیاں دیتے ہیں. لیکن میں حیران ہوں کہ کیسے بشرمی کے ساتھ پھر بھی رات کو ان کو سکون سے نیند آ جاتی ہے. میرے اندر تو مجھے تو کوئی ایک گالی نکالے تو مجھے وہم بنا رہتا ہے, اور میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ بھائی مجھے بتاؤ میں کیسے غلط ہوں. لیکن سارا دن گالیاں لیتے ہیں, شاید تربیت کے اندر کوئی. اچھا پرجوزہ صاحب, یہ بتائیے گا کہ جلسے کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, کیا لگتا ہے آپ کو, جو ایک جلسہ ہے, دوسری طرف 30 یا 31 تاریخ کو غالباً طلبہ تحریک کا بھی اعلان کر رکھا ہے طلباء نے, ISF نے, تو کیا اس جلسے کے بعد تحریک کی طرف PTI بڑھے گی اور آپ لوگ اس کو بالکل آن کر رہے ہیں اس تحریک کو؟ دیکھیں, طلباء جو ہیں وہ نکلیں اور رول آف لاء کے لیے نکلیں, ہم اس کو سپورٹ کریں گے, بالکل اچھی بات ہے. جو بھی رول آف لاء کے لیے کھڑا ہوتا ہے, ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ آپ جلاؤ کریں, آگ لگائیں. ہاں, ان طلباء کے اوپر شیلنگ کر کے یا خود آگ لگا کر انہیں ڈالا جائے کہ انہوں نے آگ لگا دی ہے, تو یہ ایک وہی 9 مئی والا پلان ہوگا. لیکن پرامن ملک ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں امن قائم ہو. ہمارا تو نعرہ ہی انصاف کا ہے, ہمارا تو نعرہ ہی خوشحالی کا ہے. تو جو خوشحالی کا نعرہ لے کر چلے ہوں, لوگ اسی وجہ سے ساتھ کھڑے ہیں. اگر ہم دہشت گرد ہوتے تو لوگ کہتے بھائی ہم نے تو دہشت گردوں, کیونکہ لوگ تو محب وطن پاکستانی ہیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فائر وال, اب دیکھیں وہ کل ایک حلف دے رہی تھی, کوئی ترجمان تھی یا کون تھی, پتہ نہیں IT کی, ٹھیک ہے, تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں حلف دیتی ہوں کہ انٹرنیٹ ہم نے بند نہیں کیا یا سلو نہیں کیا. بھائی کتنا جھوٹ بولتے ہیں. پہلے عطا تارڑ نے آ کر بیان دیا, اس نے کہا کہ کچھ ہماری طرف سے ٹویٹر